قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آ رہی ہے سورۃ تغابن. یہ بھی قرآن مجید کی بڑی زبردست صورتوں میں سے ہے. ویسے تو یہ زبردست جو ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ بیان میں آئی ہوئی ہیں تو ان کو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور جو ابھی کلک نہیں ہوئی تو وہ انسان سرسری طور پر ترجمہ کر کے آگے گزرتا ہے. تو یہ کئی دفعہ اس کے درس دینے کا موقع ملا ہے، اسی لیے یاد بھی ہے، میں نے آپ کو نماز میں سنا بھی دی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب یہ آخری صورت ہے جن کا آغاز تسبیح سے ہو رہا ہے. سب سے پہلی سورت حدید، پھر سورہ حشر، پھر سورت صف، پھر سورت جمعہ، اور یہ 5ویں سورت ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی حمد ہے اور اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حمد. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. وہی تھا جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جیسا. اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا، فطرت اسلام پر ایک جیسا پیدا کیا، لیکن اس کے بعد کیا؟ فمنکم کافر ومنکم مومن. تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کافر ہو گیا اس کا الگ پتہ نہیں چلا، چپکے سے کافر ہو گیا. چپکے سے کوئی نہیں کافر ہو سکتا. خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اس کی ایک ایک آیت جو ہے وہ قرآن مجید کا پورا ایک مضمون ہے جو پھیلا ہوا قرآن مجید میں، اس کی ریپرزینٹیٹیو ہے اس کی آیات. اب اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا ہے کئی آیات میں، کئی صورتوں میں. اب ایک آیت میں اس کا خلاصہ آ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا. آغاز کہاں سے کیا اس کی کھوج لگاتے رہتے ہیں سائنسدان بھی، جیولوجسٹ بھی، ایسٹرونومسٹ بھی، لیکن بہرحال آغاز تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا. فائنلی کیا پیدا کیا؟ دا بیسٹ آف ہز کریشن کون ہے؟ انسان. تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا نظر آتا ہے؟ وہ انسان کی خدمت ہے. وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائی. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کیا ہی اچھی صورتیں بنائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الدنیا خلقت لکم، لوگوں یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. یہاں کیا فرمایا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس نے تمہاری صورتیں بنائی. کیا ہی اچھی صورتیں بنائی. آخر جانا ہے وہاں، ہے نا. وہ آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بہترین خلقت عطا فرمائی، فاحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، اور اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. ہماری صورت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ہم موسٹ ہینڈسم پرسن ہوں، لیکن اگر ہمارا اخلاق درست نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں، تو پھر وہ خوبصورت ترین شکل بھی جہنم کے اندر ڈال دی جائے گی اور جہنم کا ایندھن بنے گی. اللہ تعالیٰ میں سے بتائے. یعلم ما فی السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر شاید قرآن مجید میں اس سے گہری آیت کوئی نہیں. یعلم ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ جانتا ہے. کوئی چیز باقی رہ گئی؟ مزید آگے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. کوئی چیز رہ گئی باقی؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. نہیں جیسے وہ آئی سی یو میں مانیٹر لگا ہوتا ہے نا، ایک تو اسی چیز چل رہی ہے، اب نیچے غور سے دیکھیں تو وہاں بلڈ پریشر بھی آ رہا ہوتا ہے، پلس ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہارٹ ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ آئے گا بھی. اور تو اللہ تعالیٰ صرف ہماری حرکتوں ہی نہیں دیکھ رہا، ہماری حرکتوں کے پیچھے جو موٹیوز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یعنی 4 آیتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، 2 آیتیں آئیں گی ایمان برسالت کے بارے میں، 1 آیت آئے گی ایمان بالآخرت کے بارے میں۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک پہنچی خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ان سے پہلے، مکے والوں سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے مزہ چکھ لیا اپنی کرتوتوں کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، مزید ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فَقَالُوا، لیکن وہ کہنے لگے أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا ایک بشر ہمیں راستہ دکھائے گا؟ فَكَفَرُوا، اور اس بنیاد پر انہوں نے اس کا انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر بے پرواہی برتی، دفع ہو جاؤ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز، انڈیپینڈنٹ اور حمد کے قابل ہے۔ زعم، اب دیکھیے ایک آیت میں ایمان بالآخرت آئے گا لیکن کمال کا بیان ہے ایمان بالآخرت کا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں تمہاری کرتوتیں جتلا کر رہ جائیں گی، جتلائی جائیں گی ضرور۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اب ترتیب کیا تھی؟ 4 ایمان باللہ پر، 2 ایمان بالرسالت پر، 1 ایمان بالآخرت پر، اب اس کی کمی پوری ہوگی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس نور کو جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ وہ نور کون سا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب ایمان بالآخرت جو ہے پھر دوبارہ بیان ہوگا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، اور وہ ہوگا ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ جو اس دن جیتا وہ واقعتاً جیت گیا، اور جو اس دن ہار گیا وہ واقعتاً ہار گیا۔ یوم التغابن۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور اچھے عمل کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، دنیا میں بھی دور کرے گا اور آخرت میں بھی اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں ڈیلیٹ کر دے گا۔ وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے داخل کرے گا، انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورہ حدید میں بھی ہم نے پڑھی تھی نا ایسی آیت، ہاں کیا تھا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہاں نہیں آتی کوئی مصیبت، اصابہ یصیبو یعنی مصیبت کے لیے بھی، لیکن عربی میں یہ ہر قسم whatever befalls اس کے لیے بھی آتا ہے اصابہ یصیبو۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں befalls، nothing befalls الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرے گا اپنی طرف۔ یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ میں تقریر بڑی اچھی کر لیتا ہوں اس موضوع پر، لیکن جب مصیبت مجھ پر آتی ہے تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے دیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ کرے گا اپنی جانب کہ میں نے بھیجا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اس سے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
تو تم ہمارے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمے تو وضاحت سے پہنچانا ہے, which is doing. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, لہذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کریں. ایمان کا اصل ثمرہ, اس کا اصل پھل تو آخرت میں ملے گا جنت کی شکل میں, لیکن ایمان کا جو کیش ریوارڈ ہے وہ اس شکل میں ملتا ہے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر اتنی رسائی ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تیرے کیے سے ہو رہا ہے. حضرت باجد بستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 درجے لکھے ہیں کہ کم سے کم کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو کسی واقعے کے بعد یاد آ جانا چاہیے کہ یہ اللہ نے کیا ہے. دس از منیمم. اس سے بہتر کیا ہے کہ واقعہ پیش آتے ہی اس کے دوران ہی انسان کو پتا چل جائے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور آئیڈیل کیا ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی انسان کو پکا یقین ہو کہ پریشانی کس بات کی ہے, اللہ خیر کرے گا, نتھنگ ول ہیپن. کیا تو اللہ تعالیٰ پر یقین, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. اس جیسی مزیدار چیز جو ہے اس زندگی میں اور کوئی نہیں. دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن بندہ مومن کا دل مطمئن ہے. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ, یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ڈائریکٹ کرے گا, مجھے گائیڈ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے مشکل میں اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ تو ہے نا, تو ہے نا, کہ اللہ تو ہے نا, مطلب کیا کہ تو سنبھال لے گا. جتنا آپ اس پر کنسنٹریٹ کریں گے, تو ہے, تو ہے, تو ہے, یعنی انسٹنٹینیس ریئیکشن آئیں گے. ظاہر ہے کہ ہم نبی نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ایک محاورہ ہے ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل, تنکا نہیں, اللہ کے فرشتوں میں کبھی سردار جبرائیل آیا پوچھنے کے لیے کہ میں حضرت سے, تو حضرت ابراہیم نے پوچھا جبرائیل سے کہ میرے رب کو ہے نا میری خبر. ویری شیور. میں نے کہا تو کم کر اپنا پھر یقین اللہ تعالیٰ پر, ورنہ یہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارا کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان ڈوب رہا ہو تو وہ ترلے لے رہا ہوتا ہے کہ کچھ مجھے ہاتھ آ جائے تو میں اس کو پکڑ لوں, اس کی مدد لے لوں. لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین, اور پہلے کہ جو ہوگا اللہ کرے گا, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. سیرت النبی کا, ساری سیرت النبی کا حاصل کیا ہے؟ ہر دن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گئے کے گئے, گئے کے گئے, گئے کے گئے, گئے کے گئے. اور جس کو اللہ تعالیٰ فتح مبین قرار دے رہا ہے وہ فتح مبین, اس کا تجزیہ جو لوگ نہیں تھے سورہ فتح سے پہلے ان کے لیے خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا, خود دکھایا نا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, لیکن خواب کے پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا کہ یہ کب واقعہ پیش آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا خود ہی ایک غلط انٹرپریٹیشن خواب کی کہ شاید اسی سال جانا ہے, ابھی جانا ہے, آپ چل پڑے. آگے جا کے ایک اور الٹا کام کہ قریش نے خبر اڑائی کہ ہم نے عثمان کو شہید کر دیا. پھر بھی فرشتہ نہیں آیا بتانے کے, پہلے بھی نہیں آیا کہ نہیں اس سال نہیں جانا, اگلے سال جانا ہے, اور اب پھر نہیں آیا کہ نہیں یہ افواہ ہے, کوئی ایکشن نہ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ پر ایکشن لیا اور آپ نے صحابہ سے بیعت لے لی موت کی کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیا بغیر نہیں جاؤ گے. اتنا روب پڑا اس بیعت کا کہ قریش جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے. اور اس کے بعد کتنی دیر کے بعد فتح ہو گیا؟ 6 ہجری میں فتح صلح حدیبیہ ہوئی ہے اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کے دیکھیں, پہلے ذرا چھوٹے معاملات میں, عام روز مرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کے دیکھیے.
آج حالات ایسے عجیب ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سودا لینے کے لیے بھیجیں نا، تو اگر آپ ذہین آدمی ہیں تو آپ کو 50 پاسبلٹیز آئیں گی کہ بچے کو یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ آپ سمپلی کہیں کہ اللہ تو اس کا ساتھی ہے اور تو میرا خلیفہ ہے۔ یہ مسنون دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے کہ ربی انت صاحب فی السفر، یا اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے، تو انت الخلیفۃ فی الاہل، اور میرے اہل و عیال میں تو میرا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نائب کہنا۔ تو بچے کو آپ نے بھیجا ہے بازار، تو آپ کو وساوس آنے شروع ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ پر کے حوالے کر دیں بچے کو، اور یقین رکھیں کہ یا اللہ میں تیرے حوالے کیتا میں تیرے کو لڑے۔ ٹرسٹ سارا جو ہے وہ آپ کا بلڈ اپ کرے گا، انشاءاللہ آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ورنہ ایک آدمی جو ذہین نہیں ہے، سوچنا عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، اور عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں بچے کو، یا اللہ تیرے حوالے، اور پھر دوبارہ اس کو کال بھی نہ کریں کہ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہوا ہے، کال بھی نہ کریں۔ یہ تھوڑا سا امتحان ہوگا، اگر آپ نے کال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ کال نہ کریں، انشاءاللہ وہ صحیح سلامت واپس آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کا اور حوصلہ بڑھے گا، اور حوصلہ بڑھے گا، اور حوصلہ بڑھے گا۔ تو کیش جو ایمان کی کا پھل ہے وہ توکل علی اللہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تم اپنا کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بس مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سارے نہیں، کچھ، لیکن یہ کوئی بکری ٹائپ کے دشمن ہے۔ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جس سے لڑائی کی جاتی ہے، یہ دشمن جو ہے وہ لڑنے والے نہیں ہیں جن سے لڑا جائے، یہ خاص طرح سے ٹیکل کرنے والے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ ہوشیار کیسے رہنا ہے؟ بچوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کم عقل ہیں، ناسمجھ ہیں، ینگ ہیں، تجربہ بھی نہیں ہے، تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ طرح طرح کی غلطیاں کریں گے، حماقتیں کریں گے، لہذا ہم ان کی بہت سی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں۔ لیکن عورت کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے چنگی بلی سیانی بیانی، لیکن جب وہ حماقت کی بات کرتی ہے تو پھر اس پر ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور یہ رشتہ ایسا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے خود بنائے ہیں۔ باپ بیٹے کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کوئی 10 دفعہ بھی کہے، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان بھی کروا دے، اخبار میں اشتہار بھی دے دے، ٹی وی پر بھی پٹی چلوا دے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آگ کر دیا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوا، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ وہ بیٹا آپ کا رہے گا، اس لیے کہ اس کا بیٹا، اس کو آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، آپ نے خود نہیں بنایا۔ اس کے مقابلے میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ آپ کے قول سے بنا تھا۔ جب آپ نے 2 گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا، بیوی بن گئی، اور اسی زبان سے اگر آپ نے کہہ دیا بھول کر بھی کہ میں نے اس کو طلاق دی، چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا نہیں ہے۔ اب کیسے ہوگا؟ یعنی جیسے آپ بچے کو الاؤنس دیتے ہیں بچہ ہونے کا، اسی طرح عورت کو بھی عورت ہونے کا الاؤنس دیں۔ وہ کیسے دیں گے آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ مرد اور عورت جو ہے یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ میں برابر کی بات نہیں کر رہا، آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ کیوں؟ آج کا ہمارا جو سائنس کا علم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ سیل سے بنتا ہے، اور ایک انسان کے جسم میں 28 کتنے والا کیا بلینز نہیں ٹریلینز، 28 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں۔ اور سیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک سیل وال ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے جس میں کروموسومز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کروموسوم کیا ہے؟ یہ سیل کا سافٹ ویئر ہے۔
یعنی سیلف فنکشن جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. سمجھتے ہیں نا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا تعلق, کہ ہارڈ ویئر کیا ہے, آپ کا اینڈرائڈ فون ہے, لیپ ٹاپ ہے, ڈیسک ٹاپ ہے, نوٹ بک ہے, لیکن آپ جو بھی سافٹ ویئر اس میں لوڈ کریں گے ایل سی ڈی وہی دکھائے گی. تو جو سافٹ ویئر جو ہے یہ کروموسومز کے اندر ہے. اب کروموسوم میں اگر آپ دیکھتے ہیں غور سے تو 46 کروموسوم ہوتے ہیں انسان کے سیل میں, ہر سیل میں 40 کروموسوم ہوتے ہیں 23 پیئرز کی شکل میں. ان میں سے 22 پیئرز آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, ایکس 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 ایکس, لیکن ایک پیئر جو ہے وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہوتا. یعنی عورت کے اندر وہ 23واں پیئر جو ہے وہ بھی ایکس ایکس ہوتا ہے, جبکہ مرد کے اندر وہ 23واں پیئر ایکس وائی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر سیل میں مرد اور عورت میں 1/40 کا فرق ہے. تو 1/40 ہوتا ہے 28 ٹریلین سے ضرب دے کے دیکھیں, ویری ہیوج اماؤنٹ. تو اس کا مطلب کیا ہے, موٹی سی بات پہلے سب سے آپ نے سمجھنی ہے کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اور یہ معاملہ جو ہے صرف انسان کے جینیٹلز میں نہیں ہے بلکہ پورے جسم میں ہے. یعنی جسم کے وہ حصے کہ جو آئیڈینٹیکل دکھائی دیتے ہیں, یعنی کچھ تو وہ چیزیں نا کہ جو نیکڈ آئی سے انسان جانتا ہے کہ مرد اور عورت میں فرق ہے, ایک آدھ اس کا فرق ہے مرد اور عورت میں, اور داڑھی مونچھ کا فرق ہے. باقی کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں کہ مرد ان جنرل جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, وہ نسبتاً کمزور ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سوشیولوجی کے لیول پر اس کو نہیں مانتا ویسٹ, لیکن کھیل کے میدان میں مانتا ہے. یعنی ٹینس کے کھیل میں مردوں کی جو گیم ہوتی ہے وہ بیسٹ آف 5 ہوتی ہے, عورتوں کی بیسٹ آف 3 ہوتی ہے. بھائی سوال تو یہ نا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مانی جاتی لیکن سوشیولوجی پر نہیں مانی جاتی. اچھا, اب اگر تمام کے تمام جو ہیں اعضاء کو دیکھا جائے تو اب ہمارا سائنس کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ فرق صرف داڑھی مونچھ اور ایک آدھ عضو کا نہیں ہے, پورے جسم کے اندر فرق ہے. جسم کے وہ اعضاء جو آئیڈینٹیکل دکھتے ہیں وہ بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے. یعنی مرد کا ہاتھ 4 انگلیوں اور ایک انگوٹھے پر, عورت کا ہاتھ بھی 4 انگلیوں اور ایک انگوٹھے پر مشتمل ہے. لیکن اگر ہم کروموسوم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو یہ دونوں ہاتھ بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہے. جیسے یہ ایک ٹیبل ہے میرے سامنے پڑا ہوا, یہ چپ بورڈ لکڑی کے پیسز اور کینوں سے بنا ہے. ایسا ہی ایک میز جو ہے وہ سخت لکڑی سے بنا دیں, ایسا ہی ایک دیار اور کیل سے بنا دیں, ایک لوہے کا بنا دیں, ایک فائبر گلاس کا بنا دیں, ایک ہی سائز ہو, ایک ہی رنگ ہو, تو کیا وہ ایک جیسے ہوں گے؟ نیور. ہر چیز مختلف ہوگی, آواز مختلف آئے گی, کرشنگ اسٹرینتھ مختلف ہوگی, ٹینسائل اسٹرینتھ مختلف ہوگی, ان کا جلنے کا عمل مختلف ہوگا, آواز کی فلو مختلف ہوگی, ٹرانسمیشن اور الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن جو ہے وہ مختلف ہوگی, ہر چیز مختلف ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ تو ہو گیا ایک ٹیکنیکل سے بات کہ ان میں ایک کروموسوم کا فرق ہے, اس سے اثر کیا ہوتا ہے؟ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے. آپ ایک اتباع عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے گزر ہوا, اور آپ نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا, یا معاشر النساء, عورتوں تصدقنا تصدقنا, صدقہ دیا کرو, صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. عورتوں نے حیران ہو کو پوچھا, اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ, تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو. اور یہ ہر شادی شدہ آدمی کا تو تجربہ ہے ہی ہے کہ جب عورت جو ہے وہ زبان کھول لے لعن طعن کے لیے, پھر اس کی بیچاری کے پاس بریک نہیں ہے, کیپ آن. تو آپ نے اسی کو طرح تو دیا, تو جب تم بہت زیادہ لعن کرتی ہو, وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ, اور اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہوں. No matter what you do for her, آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ 30 سال کے بعد بھی آپ کو کہہ دے کہ میں نے تیرے گھر میں 30 سال سے کوئی سکھ نہیں دیکھا. یہ نیچر ہے اس کی. اچھا, اب پھر عورتوں نے مزید پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو. تو انہیں پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ تم ہر مہینے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ تمہیں قضا کرنا پڑتا ہے, اور تمہیں دیکھتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا آدھا رکھا ہے. تو آپ گھر میں آئیں تو یہ یاد رکھیں
کہ میں ایک ناقص العقل سے مخاطب ہوں اور مجھ سے ناقص العقل مخاطب ہے تو انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی زبان میں تلوار ہے کہ غصہ زیادہ آ گیا اور آپ نے کہتا ہے جا دفعہ ہو گئے، تو میں طلاق دیتا ہوں تمہیں، تو کام خراب ہو گیا، گھر اجڑ گیا، بستہ ہوا گھرانہ اجڑ جائے گا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی عورت جو ہے وہ زبان کھولے تو دل میں کہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اعلان نہیں کرنا جیسے بچے کو، یعنی کوئی باپ جو ہے اگر بچے کو کہے گا تین کی بتا، بچہ بڑا ری ایکٹیو ہوتا ہے اس سے، یعنی جو عقل مند باپ ہے وہ بچے کو شاباش دیتا رہتا ہے، ہاں شاباش شاباش، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کھیلتا ہے، کبھی خود اس کے سامنے گرتا ہے، کبھی اسے بچھاڑتا ہے، یعنی بچھاڑتا جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ ہے، دو تین دفعہ اس کے سامنے گرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے تو خود ہی اس کے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ جیت گیا، انعام بھی نکال کے دے دیتا ہے۔ یہ بات مجھے الحمدللہ سمجھ آئی تھی، ابھی میں ایف ایس سی میں تھا، ایف ایس سی کا امتحان دے کر فارغ تھا، تو حضرت عائشہ کی سیرت پر ایک کتاب پڑھی، تو آئی واز امیزڈ ٹو ریڈ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ 2 دفعہ دوڑ لگائی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، لنگوٹی ہیں، حضرت حمزہ دودھ شریک بھائی ہیں اور چچا ہیں، لیکن امتی اور نبی کے رشتے کے بعد آپ نے کبھی ان کے ساتھ دوڑنے لی؟ آ یار صدیق داڑھی دوڑ لا لی، حمزہ یار آپ کشتی کر لی، پہلے تو کرتے ہی ہوں گے نا، لیکن حضرت عائشہ کے ساتھ کیوں لگائی؟ تو اسی وقت مجھے کلک ہوا کہ یہ جو ہے بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے، جیسے بچے کے ساتھ اچھا لائزون بنانے کے لیے آپ کو بچے کے ساتھ کچھ خاص طریقے سے پیش آنا ہوتا ہے، ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ یہ ناقص العقل ہے۔ آپ عورت کے ساتھ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ معاملہ صرف بیوی کے ساتھ نہیں ہے، آج میں تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں، پچھلے جو تراجم آپ سنیں گے اس میں نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ ماں جو ہے وہ بھی عورت ہے، یاد رکھنا ہوگا آپ۔ ایک گھر میں ایک بہو آتی ہے تو وہ اس لڑکے کے باپ کی بھی بہو ہے اور ماں کی بھی بہو ہے، لیکن جب وہ دونوں میاں بیوی خوش ہوں گے تو باپ جو ہے وہ خوش ہوگا کہ چلو میرے بیٹے کا گھر آباد ہو گیا، بیکاز ہی از سینسیبل۔ لیکن ماں کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، کیوں؟ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے۔ آپ کو یہ سبق یاد ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ کیا ہوگا، یا آپ بیوی کو گالیاں نکالیں گے کہ تم میری ماں کو ناراض کر رہی ہو، یا ماں سے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ آپ یہ بات ایک سبق یاد رکھیں کہ یہ بھی ناقص العقل ہے، یہ بھی ناقص العقل ہے۔ اور کبھی ماں اور بیوی کو آمنے سامنے بٹھا کر آپ نے جج بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ ماں ہے، اس کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، اس کو منہ پہ جھوٹا نہیں کرنا، اس کی عزت اور احترام برقرار رکھنا ہے، لیکن اپنے دل میں رکھنا ہے کہ یہ عورت ہے۔ اور بیوی کے ساتھ بھی اس کو جا کے نہیں کہا تم ناقص العقل ہے، پاگل نہ ہوئے تھا، دل میں رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناقص العقل کہا ہے، اس کی یہ کمزوریاں آپ نے بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ اسی دنیا میں آپ کے لیے جنت بنے گا انشاءاللہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا۔ اب ایک ہی کام کے لیے 3 اسلوب، یعنی ایمفیسس اینڈ ری ایمفیسس۔ اگر تم درگزر کرو گے، درگزر کیا ہے؟ فارسی ہے، عفو کسے کہتے ہیں؟ چھوڑ دینا۔ داڑھی کا جو حکم ہے وہ کیسے ہے؟ اعفوا اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، وقصوا الشوارب، مونچھیں تراشو۔ عفو کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ ہاکی کے کھیل میں فاؤل ہوتا ہے اور ریفری وسل بجاتا ہے فاؤل کی، اتنے میں گیند خود ہی دوسری ٹیم کے پاس چلا جاتا ہے تو چھوٹی سی وسل واپس آتا ہے، کنٹینیو۔ یہ ہے عفو، یعنی تم نے بیویوں میں، بچوں میں کوئی غلط چیز دیکھی تو اپنے اوپر لازم نہ کرو کہ ضرور تم اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لوگے، تو روک ٹوک، ڈانٹ ڈپٹ یا مارنا، یہ ہے نا ایکشن۔ روک ٹوک بھی ایکشن ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ایکشن ہے، اور سزا دینا، تھپڑ مار دینا، یہ بھی ایکشن ہے۔ لازم نہ سمجھو کہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا عفو۔ پھر تصفحوا، صفح
یہ کاغذ ہے، اس کا ایک صفحہ یہ ہے، ایک صفحہ یہ ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کیا ہے؟ اس کا انگریزی کا محاورہ ٹرن اے بلائنڈ آئی، فارسی کا محاورہ چشم پوشی، اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی وہی بات ہے، یعنی ایکشن نہ لو، سنی کر دو، چشم پوشی کر دو، ٹرن اے بلائنڈ آئی۔ تیسرا لفظ وَتَغْفِرُوا اینڈ فورگیو، وہ بھی وہی بات ہے، یعنی اتنا ایمفیسس ہے کہ بال بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، چشم پوشی کرو اور ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو سرے سے ڈانٹنا ہی نہیں، مارنا ہی نہیں۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ عورتوں کو مارنے کی بھی اجازت دی ہے، اگرچہ وہ مارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی پابندیاں لگا دی، پورے ہاتھ سے نہیں مار سکتے، 3 انگلیاں سے مارو، منہ پہ نہیں مار سکتے، ایسی مار نہیں مار سکتے جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، جس سے جسم پر نشان بن جائے، تو کیا مارنا ہو گیا؟ وہ بے سودا یا مارنا ہی ہوا نا، اشارہ ہی ہے بس۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اشارہ بھی کام کرے گا۔ سمجھے، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی سے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی جیسے بچوں کے بارے میں آپ کو اپنے بچوں کا پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو ایک دفعہ ڈانٹ پڑ جائے تو سال نکل جاتا ہے، لیکن اس کو ذرا ہر مہینے تھوڑی سی ڈانٹ پلانی پڑتی ہے، اور یہ بچہ جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد ڈانٹ مانگتا ہے۔ یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے بارے میں بھی آپ جو ہیں وہ جج کر سکتے ہیں کہ وہ ڈانٹ جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد اسے چاہیے، تو آپ وہ ڈوز دیتے رہے تو سب ٹھیک رہتا ہے۔ البتہ اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے کہ ڈانٹ ہونی چاہیے، تقریر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس کی میں ایگزیکٹ آپ کو کوئی ڈیوریشن بتاؤں تو سیکنڈز کی ڈبل فگر میں ڈانٹ نہیں جانی چاہیے۔ 9 سیکنڈ کے اندر آپ ڈانٹ کے وہاں سے نکل جائیں۔ اگر آپ ڈانٹ لمبی کریں گے، تقریر فرمائیں گے، تو پھر جوابی تقریر بھی سننی پڑے گی۔ تو ان تعفو و تصفحوا و تغفروا، یہ جا کے بتانا نہیں ہے آپ نے گھروں نے کہ آج لگ گیا پتا سارا میں نے، تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا آپ کا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کیا کمال کی بات کہی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ہم جب دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو بڑے پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی کیوں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو یہ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس کو جنرلائز کریں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں اور بخشش مانگ رہے ہیں، تو اپنے چھوٹوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں، آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو as much as you can۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہاں ریلیکسیشن آ گئی، اللہ سے ڈرو، fear اللہ as much as you can۔ واسمعوا واطیعوا، وہاں بھی وہی کہا تھا کہ مرنے نہ پانا مگر حالت اسلام میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ اور اس کی فرما برداری میں، یہاں بھی وہی بات، واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکو، ہاں کہنا مانتے رہو اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، اپنے لیے اچھا، اور یا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو دل کی کنجوسی اور بخیلی سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں انویسٹ کرو گے، یضاعف لکم، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمہارے لیے اس کو ملٹیپلائی کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا، واللہ شکور، اللہ تعالیٰ بڑا اپریشیٹو، قدردان، حلیم، ٹالریٹ کرنے والا ہے، تم بھی ٹالریٹ کیا کرو، عالم الغیب والشہادہ، کھلی اور چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، العزیز الحکیم، آل مائٹی اور حکمت والا ہے۔ يا